فرائض نماز کے بعد جو اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے اس پہ تبصرہ کیا، تو میرے محترم مفتی صاحب، کاش اگر آپ چند روایات کا مطالعہ کر لیتے جن میں صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا ثبوت بھی مل رہا ہے اور آپ کے صحابہ کرام سے بھی دعا کا ثبوت مل رہا ہے، تو یہ روایات میں عوام کی خدمت میں رکھتا ہوں، آپ بھی اس پہ نظر ثانی فرما لیں۔ سب سے پہلی روایت جس کو امام ترمذی نے نقل کیا اپنی جامع ترمذی میں، یہ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں قیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، ای الدعاء اسمع، کون سی دعا جو ہے زیادہ مقبول ہوا کرتی ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہے؟ آپ نے فرمایا جوف اللیل الاخری، رات کے آخری حصے میں جو دعا کی جاتی ہے یعنی تہجد کے ٹائم، ودبر الصلاۃ المکتوبات، اور فرائض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ عند اللہ مقبول ہوا کرتی ہے، یعنی قبولیت کی گھڑیوں میں سے گھڑی فرائض نماز کے بعد ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ تو فرض نمازوں کے بعد امام اور مقتدی کی اجتماعی دعا، جیسا کہ عام مروج ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد لوگ اجتماعی دعا کرتے ہیں، امام اور مقتدی، امام دعا کرتے ہیں اور مقتدی آمین کہتے ہیں۔ یہ کیفیت اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے قطعی طور پر ثابت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ائمہ حدیث نے اسے بدعت قرار دی ہے، جیسا کہ فتح الباری میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 367 میں امام ابن بطال نے امام مالک سے نقل کیا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ یہ عمل بدعت ہے، یعنی یہ اجتماعی دعا فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں امام اور مقتدی، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ اسی طرح الاعتصام لامام شاطبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 352 میں امام شاطبی فرماتے ہیں، نماز کے بعد دائمی طور پر اجتماعی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نہیں اور نہ صحابہ کرام کا فعل ہے، لہٰذا یہ دین میں ایک نئی کام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری دین میں ایک نئی چیز بنائی جو ہماری دین میں نہ ہو تو کام مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جو ہم سے نقل نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اسی طرح شان ورشا کشمیری رحمہ اللہ اپنی کتاب العرف الشذی صفحہ نمبر 86 میں، جو حنفی عالم ہے، وہ کہتے ہیں دعا کی اجتماعی صورت جس کا آج کل رواج ہے، یعنی جو مروج ہے، جیسا کہ بلاد ہند میں اور ہندوستان اور پاکستان میں جو مروج ہے، یہ دعائی اجتماعی اس صورت میں جس کا آج کل رواج ہے شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ شان ورشا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فتویٰ لگاتے ہیں العرف الشذی میں صفحہ 86 میں، دعا کی اجتماعی صورت جس کا آج کل رواج ہے شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اور سعودی مجلس افتاء جو ہے وہ کہتے ہیں ہمیں کسی ایسی دلیل کا علم نہیں جو اس عمل کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہے، جیسے الفتاوی الاسلامیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 291۔ اور بعض لوگ جو بعض
استدلالات کرتے ہیں ان کی استدلالات درست نہیں ہیں، اور عام طور مبتدعین کی یہ طریقہ ہے کہ وہ عمومی روایات سے استدلال کرتے ہیں جس میں اجتماعی دعا کی کوئی ذکر نہیں ہے۔ دعا ایک عبادت ہے، اور عبادت کی کیفیت بنانا، اجتماعی طور پر کرنا، اور ایک مروج طریقہ جس پر التزام کرنا، یہ ایک دلیل کی ضرورت اس کے لیے ہے، یعنی ایک شرعی دلیل کی ضرورت ہے۔ تو بعض لوگ اس سے استدلال کرتے کہ جوف اللیل الآخر و دبر الصلوات المکتوبہ، رات کی آخری حصہ میں اور فرض نمازوں کے بعد جو دعا ہے یہ قبول ہوتی ہے۔ ترمذی میں یہ روایت ہے، تو اس میں بالکل اجتماعی دعا کی کوئی یعنی ذکر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، لیکن فرض نماز کے بعد دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین ثابت نہیں ہے۔ ایسے دعا کرتے اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس کے ساتھ ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام ہاتھ اٹھا دیتے، اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے اس حدیث میں۔ اس حدیث سے یہ استدلال صحیح نہیں ہے، اور نیز یہ حدیث سندن ضعیف بھی ہے۔ ٹھیک ہے، فرض نماز کے بعد انسان انفرادی طور پر دعا کرتے، امام بھی کر سکتے ہیں انفرادی طور پر بغیر ہاتھ اٹھانے کی، اور مقتدی بھی کر سکتے۔ عام طور پر فرض نماز کے بعد اذکار حدیث میں آئے ہیں۔ حدیث کی کسی کتاب میں دعا ہیئت اجتماعی کے ساتھ ثابت نہیں ہے، کسی کتاب حدیث ذخیرہ حدیث میں، اور یہ روایت جو ہے یہ بھی سندن صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے سند میں ابن جریج ہے اور وہ مدلس ہے، اور دارقطنی نے کہا کہ بدترین تدلیس ابن جریج کی ہے۔ دوسری یہ کہ عبد الرحمن ابن ثبات ابن جریج سے اس کا سماع ثابت نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ محدثین کہتے ہیں صلوات المکتوبہ کا اضافہ جو ہے یہ شاذ ہے۔ تو امام جو سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ مقتدی بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، آمین آمین کہتے ہیں، ان حضرات سے مطالبہ کیا جاتے ہیں کہ اس عمل پر کوئی دلیل پیش کرے قرآن اور سنت کی یا صحابہ کرام سے، ورنہ اس عمل کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ مردود اور ناقابل قبول ہے۔ اور بعض جو اشتباہات کرتے ہیں، جیسا کہ البدایہ والنہایہ کے حوالہ دیتے کہ اس میں علی حضرمی کی، تو اول تو البدایہ والنہایہ میں اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور الاسناد من الدین، سند دین سے ہے، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ دوسری یہ کہ البدایہ والنہایہ حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے، یہ تاریخ اور سیرت کے بارے میں ہے، اس میں تو تاریخ ہے۔ اور تیسری یہ کہ اگر علی حضرمی نے ایک دفعہ کیا ہے تو کوئی ضرورت کے بنا پر کیا ہے، جب احتیاج آ جائے انسان کر سکتا ہے، لیکن جو ہیئت اجتماعی آج کل جو مروج ہے، جیسے کہ ہر فرض نماز کے بعد لوگ امام اور مقتدی اکٹھے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور آمین کہتے ہیں، اور یہ ہیئت، یہ طریقہ، یہ کیفیت کسی حدیث یا صحابی سے ثابت نہیں ہے، اور یہ بدعت ہے۔ اس پر التزام کرنا، دوام کرنا، یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔